ارباب منبر، سامیات و سامیات، طالبات و طالبات، حاضرات و حاضرات، اسلامی رشتے کی خواتین حرم، ریسپیکٹیبل آڈینس، پلیز ایکسپٹ وتھ کی سلام خوبی محمد نظام الدین النظامی، افتخار سلام سلوت اور اسی کارم قرویتم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منبر نور پر مقدس اور پاکیزہ علماء کرام کا جنب غفیر موجود ہے۔ نقیب اہل سنت، برادر کبیر، رفیق ہمدم، رفیق انجولہ، حضرت علامہ الحاج جناب الشاہ قاسم رضا نوری صاحب قبلہ، صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا شکیل اختر صاحب قبلہ، ملک و ملت کا وہ کوہینور ہیرا، پھول کی پتی سے ہیرے کی جگر کو تراشنے کے لیے پرساد کا چمن کے پھولوں میں محبوب کی پیکٹ تراشی کرنے کے لیے جناب برادر کبیر حضرت مولانا اکبر علی رضوی صاحب قبلہ، مولانا قرین صاحب قبلہ، مولانا شکیل صاحب قبلہ، مولانا صادق صاحب قبلہ اور یہ مقدس علماء ہے۔ میں ان کے پاکیزہ اسماء سے واقف بھی نہیں ہوں۔ حضرات میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سچ بتائیے گا کہ یہ جو مقدس بارگاہ ہے اور اس مقدس بارگاہ کے قرب و جوار میں آپ اپنی پاکیزہ زندگی کے قیمتی ایام کو گزارتی ہیں۔ سچ بتانا کہ سید ظہور شاہ قادری کا صدقہ کون کھاتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں بھائی، آپ کھاتے ہیں؟ حضرت سے محبت ہے؟ آپ یہاں ان کے قرب و جوار میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو یاد کر لے، تیرے میرے پیغمبر نے بیان فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر گلوٹی کے قرب و جوار کے تمام ماحول میں اپنی زندگی کو ہم گزارتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آگے آ جائیں۔ بڑی محنت و مشقت کر رہے ہیں حضرت مولانا قاسم رضا نوری صاحب کی بلا، میں گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ لی خمسۃ فی بہا حر الغباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المبین المتین المعین الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائی نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، اللہ کے پیارے، رب کے محبوب، دانے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی قروم کا، سرور لال روخا، نیر تابا، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دورہ، سرخیل زہر جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات المیزل، فخر آدم و بنی آدم، جو مصطفیٰ حسینوں میں احسن ہے، جو مصطفیٰ جمیلوں میں اجمل ہے، جو مصطفیٰ کریموں میں اکرم ہے۔ آئیے انہی کی مقدسوں، مطہروں، معظموں، محتشم بارگاہ بے کسپنا میں سارا مجمع، آگے سے پیچھے تک، پیچھے سے دائیں تک، دائیں سے بائیں تک سارا مجمع عاشقانہ غلامانہ انداز میں میرے ساتھ پڑھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی بابا
तेजी के साथ अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तर मुकद्दस कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में। जनाब, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। जी कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं, क्या हैं, बखुदा याद नहीं। अगर याद है तो काफिर के तराने ही बस। अगर याद है तो जनाब काफिर के तराने ही बस कुछ जुगाड़ बनाएंगे है। अगर याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है। अगर याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। और हजरत कासिम रजा नूरी साहब ने बिला क्या बात है भाई। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। कितने संग दिल है, लोगों को रस्म हया याद नहीं। और अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद। सब कुछ तो याद है मगर खुदा याद नहीं। मिल्लत के नौजवानों, चंद माह कबल पहले एक जमात की तरफ से ऐलान हुआ था। इमाम साहब बहुत परेशान हो गए, तमाम कमेटी के लोग परेशान हो गए। तमाम करोड़ रुपए की मस्जिद तामीर तो कर ली है, लेकिन जुमा तो जुमा लोग सजदा रेज होने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो जमात ने डिसीजन लिया और कहा कि इमाम साहिब कबिला ऐलान कर दीजिए कि जो औरत अपने शोहर को नमाज फजर के लिए नहीं उठाएगी, नमाज फजर के लिए नींद से होशियार नहीं करेगी, जमात की तरफ से उसकी एक शादी करवा दी जाएगी और शादी के बाद में जमात वाले उसका सारा खर्च उठाएंगे। अरे बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि जमात वाले यहाँ के ऐलान कर दे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में। हालात ऐसे हैं कि जनाब लोगों को खुदा याद नहीं। आपका और मेरा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम बचाओ आओ फसकुम अपने आप को, वो अहलीकुम और बचाओ अपने घर वालों को। मौला तबारक व तआला की बारगाह में ये निजामुद्दीन निजामी अरीज़ा पेश करता है। मौला तबारक व तआला, तूने कहा बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने बच्चों को, बचाओ अपनी बीवियों को, बचाओ अपने 18 साल के नौजवान को, बचाओ अपने 25 साल के नौजवान को, जिसकी जिंदगी के अय्याम शराब के अड्डों पे गुजरते हैं, जिसकी जिंदगी शराब नोशी में गुजरती है, जिसकी जिंदगी पूरी रात मोबाइल की तमाम स्क्रीन पर गुजरती है। मौला तबारक व तआला की बारगाह में ये निजामुद्दीन निजामी अरीज़ा पेश करता है। मौला तबारक व तआला, तूने कहा बचाओ अपनी बीवियों को, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपनी फैमिली के निम्बरान हजरात को। मौला तबारक व तआला की बारगाह में ये निजामुद्दीन निजामी अरीज़ा पेश करता है। मौला तबारक व तआला, बात मालूम हो गई, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपनी बीवियों को। मौला बचाएं तो बचाएं किससे? अल्लाह इरशाद फरमाता है, नारा उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरे इमाम की ज़बान में क्यों नहीं पढ़ते? आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह। आज मदद पाओ उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया वो जहन्नम में गया तो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मेरी कौम की शहजादी हो, यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। नारे रिसालत शहंशाह तरन्नुम जनाब नूर अली नूर कानपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे
رسالت یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتانا کیا تم مسلمان بھی ہو؟ زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نکاح مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں اور میری قوم کی شہزادیوں، آج کا یہ عمومی ماحول بن چکا ہے، گھر کے ہر فرد کے پاس میں موبائل تو ضرور رہتا ہے، لیکن قرآن پاس نہیں ملتا، قرآن مجید اس کے پاس میں نہیں ملتا۔ میری ملت کے نوجوانوں، کیونکہ لوگوں نے موبائل کو اپنی لائف کا امپورٹنٹ حصہ سمجھ لیا ہے، موبائل کو لوگوں نے اپنی ضرورت سمجھ لیا ہے۔ موبائل کے بغیر لوگ نہیں رہ سکتے، اپنی بیویوں کو چھوڑ سکتے ہیں، بیویوں کو بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، حالات نوجوانوں کے اتنے خراب ہو چکے ہیں، لوگ اپنے بولے باپ کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنے موبائل کو نہیں چھوڑ سکتے، لوگ اپنے مکان کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن موبائل کو نہیں چھوڑ سکتے، لوگ تمام اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ملت کے نوجوانوں موبائل کو چھوڑ نہیں سکتے، لوگ اپنی مسجد کے اماموں کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن موبائل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آخرکار وجہ کیا ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، موبائل کو آپ نے ضرورت سمجھ لیا ہے، قرآن کو آپ نے اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ میری ملت کے نوجوانوں، یاد رکھ لیں، آپ قسم خدا کی حالات یہ ہونے چاہیے تھے، آپ کا معمول یہ ہونا چاہیے تھا۔ ملت کے نوجوانوں، نماز فجر کے بعد میں جیسے ہی آپ اپنے گھر میں آتے، ملت کے نوجوانوں، قرآن مجید کی آپ کے گھر سے صدائیں بلند ہوتی، کبھی بیوی آپ کی نماز، کبھی آپ کی بیوی قرآن کی صدائیں بلند کرتی، کبھی آپ کا بیٹا قرآن کی صدائیں بلند کرتا۔ ملت کے نوجوانوں، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہر گھر کے اندر 80,000 کا موبائل تو ہوتا ہے، 1 لاکھ کی LCD تو ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک قسم خدا کی اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں، قرآن پاک ایک ایسی متبرک کتاب ہے جس کو دیکھو تو ثواب ہے، جس کو پڑھو تو ثواب ہے، جس کو چومو تو ثواب ہے۔ ہاں میری ملت کے نوجوانوں، حالات ایسے ہونے چاہیے تھے، آپ اپنے بچوں کو موبائل نہ دیتے، آپ اپنے بچوں کو تمام لو اسٹوری کی کہانیاں نہ پڑھاتے، آپ اپنے بچوں کو سلمان خان کے قصے نہ پڑھاتے، آپ اپنے بچوں کو تمام بالی ووڈ کی مووی اپنے بچوں کی زندگی کے اندر ان کا دخول نہ کرتے۔ قسم خدا کی جیسے ہی آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا، آپ موبائل نہ دیتے، آپ قصوں کی زندگی نہ دیتے، آپ LCD کا ریموٹ نہ دیتے، بلکہ رب کا قرآن دیتے اور کہتے بیٹا یہ قرآن ہے، تمہارے پیدا ہونے کے بعد میں تمہاری زندگی کا سب سے پہلا گفٹ یہ ہے۔ آپ کا بیٹا کہتا باپ قرآن یہ ہے کیا، اس کو پڑھ کر کے کیا ہوگا؟ قسم خدا کی آپ کا جواب یہ ہوتا بیٹا یہ قرآن ہے، آپ دنیا و آخرت میں یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت کرے گا۔ جب آپ کا انتقال ہوتا، انتقال ہونے کے بعد میں سارا کا سارا محلہ، سارا کا سارا گاؤں آپ کا تماشا دیکھتا، آپ کی برائی کرتا، لیکن آپ کا بیٹا اگر قرآن مجید پڑھتا، جب وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، کبھی کہتا الرحمن، کبھی کہتا تبارک الذی بیدہ الملک، غیب سے ندا آتی او فرشتوں اس کے باپ کو ہم نے جہنم سے اٹھانے کے بعد میں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا اس کے باپ کو بخشنے کی وجہ کیا ہے؟ ملت کے نوجوانوں، رب ارشاد فرماتا اے میرے فرشتوں، اس نے اپنے بچوں کو 50,000 کی LCD لگا کر کے نہیں دی، بلکہ ہمارا قرآن مجید دیا تھا۔ جاؤ قرآن مجید کی برکت سے اس کے بیٹے کو اور اس کے باپ کو جہنم سے اٹھانے کے بعد میں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ زبان پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نکاح مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بنت حقہ کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں، لوگوں کو رسم حیات نہیں، اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، اپنی ذلت کا سبب آج یہی ہے شاید، سب کچھ تو یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ بہت خوب، واہ 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 واہ۔